علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا ایک قوم سے گزر ہوا، مطلب اس کا پہلے سادہ سا معنی بیان کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ کو قضاء حاجت کی جب حاجت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب جو ہے وہ کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی بات کو تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا جالسا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ اچھا، یہ بہرحال جو بھی لوگ انہوں نے حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی، ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں یہ ایک ایٹیکیٹس کے منافی سمجھا جاتا ہے، کیسے یہ کام جو ہے وہ کیا گیا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو آج کل رول ماڈلز بنے ہوئے یورپ وغیرہ میں، ان کی نظر میں تو یہ کوئی معیوب بات سمجھی بھی نہیں آتی، اور وہ تو اوپنلی ان کے یہاں جو واش رومز جو ہیں پتہ ہے ہر ایک کو کس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایک عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو چلے ایک فطرت والے ماحول سے قریب ہے، ان کے جو ہے متاثر نہیں ہے، کیسے جو ہے یہ حدیث ہم سمجھیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے یعنی اس حدیث کو نبی السلام کے شان نشان نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایسا کیوں، اور حضرت عائشہ نے پھر اس کی نفی کیوں کری، تو اس کی بس ایک سادہ سا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھ لیجئے حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ کہیں سن لیتے جملہ کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ایک بندہ خالی ایک کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ کا ہمیشہ کا یہ روٹین تھا۔ مرزا انجینئر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ سنت ہے، گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ دیکھیں کتنا غلط آپ جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، بھی ہم واضح کرتے ہیں کس طرح سے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سباطہ جو ہے ناظرین کے لیے کہ کہتے ہیں عربی میں آپ ڈکشنری دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں زبالہ، کہ جو کچرا کرکٹ کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کی قوم کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اب آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایک راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں پہ ایک قوم بھی ہے اور اس کی ایک فطری حاجت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صاف اور آسان سی جگہ نہیں تلاش کی، بلکہ جو کچرے والی جگہ تھی عام طور پہ، جو کہ ایک غیر مرغوب جگہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کے آپ نے یہ کام کیا۔ اور کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جہاں کسی کے متاثر ہو رستہ۔ اور دوسری بات یہ اسی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچرے والی جگہ ہے تو کس قسم کے کچرے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں کہوں کچرے والی جگہ پہ جا کے بھی آپ نے یہ حاجت کرنی ہے اور بیٹھنا بھی ہے، آپ بولیں گے یار بیٹھنے میں تو کپڑے میرے خراب ہو جائیں گے اور کسی چیز کی جو ہے وہ چھینٹیں میرے اوپر واپس آ سکتی ہیں، کپڑے میرے اس موقع میں ناپاک ہو سکتے ہیں، بہت نیچرل سی بات ہے۔ تو باقاعدہ یہ ہم کوئی تفسیر نہیں کر رہے، یہ حدیث کے ورڈز میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک موقع پر کیا۔ اور یہ مرزا صاحب کا اصول لیں تو شیخ وہ پھر تو کچرا کنڈی پہ جا کر کرنا یہ بھی سنت بن جائے گا، یہ بات ہے۔ پھر آپ مزید تفصیل تو پورا جملہ یوں کہنا چاہیے۔ اچھا، میں نے ان کی ایک بڑی مزیدار بات بھی سنی، اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ اچھا، اب آپ ماشاءاللہ جتنے بھی اور احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے افعال ہیں، کیا اس کے اندر آپ نے ہر موقع پر عورت مرد کی تخصیص کی ہے؟ وہاں پر پھر آپ نے یہ تخصیص کیوں کر دی کہ خالی مردوں کے لیے سنت ہے؟ بہرحال ان کا تو ہمارا بہرحال کسے کہتے ہیں کیا بات کریں، بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ، تو کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس پہ۔ تو اور ایک اور بات بھی شیخ ذہن میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک بندہ اگر پیش کرے، جامع ترمذی میں ہے، تو وہ کیسے سمجھے گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی نفی کر رہی ہیں، من حدثهم کان یبول، گرامر کے حساب سے وہ مضارع جو ہے وہ ایک استمرار کے لیے آتا ہے کہ آپ کا یہ روٹین تھا اور آپ ایسا کیا کرتے تھے، نہیں بلکہ ہمیشہ بیٹھ کے کرتے تھے، اور گھر کا معاملہ بیان کر رہی ہیں اور جو ان کے مشاہدے میں جتنا زندگی بھر آیا اور آپ کا ہمیشہ وہی معمول رہا۔ اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جیسے آپ کا ہمیشہ دائمی عمل رہا بیٹھ کے، اس کو ویسے ہی انجام دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی انجام دیتے تھے، کیسے آپ جو ہے اخلاق کے اور کردار کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں اور وہ چیز کریں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کسی ایسے موقع پر اس کا گزر ہو کسی کچرے کی جگہ پر، کسی گندگی کی جگہ پر، اور اس کو وہاں پہ قضاء حاجت کی فطری ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ وہاں پر اس طرح سے بھی کر سکتا ہے، صرف اور صرف جواز بیان کرنے کے لیے کہ کسی وجہ سے ایسا بھی کیا سکتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا اینڈ میں شیخ امام شافعی رحمہ اللہ کا باقاعدہ یہ قول ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صلب کی یعنی کمر کی ایک خاص تکلیف ہوتی تھی، اس کا علاج بھی کیا کرتے تھے،
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے. تو یہ علاج کے طور پر بھی کچھ لوگوں کو ایسا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ بیٹھیں گے تو ان کو اس کی پٹھے کا تکلیف ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور شیخ مشاہدے کی بات ہے کچھ لوگوں کو یہ پین اس طرح ہو بھی سکتا ہے مسکولر پین قسم کی نوعیت کی کہ بیچارے وہ بیٹھ ہی نہ سکیں. تو ہم کیا بولیں گے تم لوگ گناہ گار ہو اور تم لوگ جو ہے ہم بولیں گے بھائی یہ اس کی ضرورت ہے, یہ ایک مجبوری ہے, اس موقع پر یہ ایسا کر. اسلام تو ایسا دین ہے جب جان جا رہی ہو تو اس وقت مردار کھانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے, جان بچانے کے لیے. رخصتوں کا دین ہے. بالکل. تو یہاں رخصت کے لیے ایک چیز آئی ہے, اس کو بجائے اس کے جس کے ذہن میں یہ اعتراض حدیث سامنے آیا بھائی تو وہ اس کا بہت ہی آپ کی ذات سے بارے میں تو اس سے سمجھ ہی سکتا ہے کہ کسی بیمار کے لیے کسی اس طرح کی کسی ضرورت کے لیے جیسے کہ آپ نے بیان کیا جیسے اس موقع پر ضرورت بیان کی. اور اس میں یہ چیز یقیناً اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کی طہارت وغیرہ جی اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کس کوشش کرے کہ وہ اس کے پر اس کی چھینٹیں وغیرہ جو ہے وہ نہ. اور یہی مطلب شیخ حدیث کا, یعنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا میں کلام دیکھ رہا تھا اس بارے میں. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم احوال پہ مشتمل کتاب ہے, فی ہدی خیر العباد, کہ آپ کے کیا طور طریقے تھے, تو وہاں انہوں نے آپ کا وہی عمل بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر ہی ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے. ہاں البتہ یہ جو حدیث ہے اس کا جواب وہی ہے کہ یہ ایک خاص موقع پر ایک خاص جگہ سے گزر ہوا اور ایک ضرورت کے تحت آپ نے ایسا عمل کیا. تو اس کو ماننے میں بھائی, دونوں حدیثوں کو ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے. دونوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور اپنی جگہ مستند نہیں, آپ کی شان کے منافی درسی بات ہے.